माजूज और याजूज और माजूज दो फसादी कौमें दुनिया में आएंगी, और वसलासतु खुसूफिन, और दुनिया में 3 जगहों पे जमीन को धसा दिया जाएगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब के अंदर। नाज़रीन, जमीन के धंसने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और कयामत की एक और भयानक निशानी पूरी होने जा रही है। कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रुए जमीन पर जमीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाकयात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि उनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूं तो दुनिया में पहले भी जमीन के फटने के ऐसे कई वाकयात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन नाज़रीन, जिन वाकयात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रुए जमीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। जमीन का धंसना कयामत कुबरा की निशानियों में से है, और वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस को ही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन समतों की तरफ इशारा जरूर दिया है। एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा और वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। नाज़रीन, अब दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के धंसने के वाक़यात अब तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं, और अब तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जिनसे ऐसा लगता है कि आप हर वक्त मौत के किनारे पर खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि लोग अच्छे भले अपने घरों में सोते हैं और अगले दिन वो पूरे का पूरा घर सफाए हस्ती से गायब हो चुका होता है, यहाँ तक कि उसका मलबा भी देखने को नहीं मिलता। नाज़रीन, जमीन के धंसने के लिए वाक़यात कोई छोटे मोटे नहीं होते, उन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सके, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़े खतरे की अलामत है, जिन्हें किसी भी लिहाज से छोटा नहीं समझा जा सकता। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसी मौजू पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस कुदरती मजहर के बारे में पूरी मालूमात देंगे, और ये आपको बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक जमीन धंसने की ये निशानियां दरअसल किस तरफ इशारा कर रही हैं। पूरी दुनिया में नमूदार होने वाले ये सिंक होल्स एक लिहाज से इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आने वाले भयानक तरीन वक्त की निशानदही भी कर रहे हैं। ये भयानक तरीन वक्त क्या है और कब शुरू होगा, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, सिंक होल बड़ा ही डरावना किस्म का एक कुदरती मजहर है, जिससे पूरी दुनिया के लोग शदीद खौफजदा हैं। उसकी वजह यह है कि सिंक होल के नमूदार होने से पहले कोई खबर नहीं मिलती थी कि ये किस तरह की जमीन के अंदर किस तरह की सूरत हाल है, और सिंक होल कब और कहां नमूदार होगा। अगर इसकी साइंसी वजूहात पर बात की जाए तो किसी भी जगह पर सिंक होल तब नमूदार होता है जब ज़ेरे जमीन पानी किसी भी वजह से जमीन की तहों में सरायत कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी में इस कदर पानी आ जाता है कि वो मिट्टी आपस में एक दूसरे से जुड़ी ना रह सके। इस तरह की मिट्टी पर अगर किसी किस्म की कोई तामीर की गई हो तब ये सूरत हाल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है, क्योंकि अक्सर और बेशतर जमीन के नीचे काफी मोटी रेत से बनी तय होती है जो बड़ी मजबूती से पैक होती है, और अक्सर इसी रेत के नीचे भी पानी निकलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल की वजह से ये पानी मिट्टी में से गुजरता हुआ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। मिट्टी के ज़रात में ये पानी आ जाने की वजह से मिट्टी के आपस में जुड़ी रहने की ताकत कम हो जाती है, यहाँ तक कि एक लिहाज से मिट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक पतली तह आ जाती है। ये वही तरीका है जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर दलदलें भी बनती हैं। जब ज़ेरे जमीन पानी इस मिट्टी में इस तरह से सरायत कर जाए कि मिट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक पतली सी तह आ जाए तो वो आपस में मिट्टी जुड़ी नहीं रह सकती और वो एकदम से नीचे मौजूद पानी के ज़ेरी जा लगती है, और उसके ऊपर मौजूद सख्त मिट्टी कुछ दिन तो ऊपर मौजूद इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन चूंकि उसके नीचे मिट्टी मौजूद नहीं रहती जो इस बोझ को नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ट्रांसफर कर सके, तो किसी भी वक्त मिट्टी के ऊपर वाली तह जिसमें हमारी इमारतों और घरों की बुनियादें बनाई जाती हैं वो टूट कर नीचे मौजूद उस कुएं में गिर जाती है। किसी भी जगह से यूं मिट्टी के गिरने और उसके नतीजे में पैदा होने वाले उस कुएं को सिंक होल कहा जाता है। नाज़रीन, सबसे बड़ी मुसीबत ये है
کہ ابھی تک ایسے بہت ہی کم آلات بنائے گئے ہیں جو زیر زمین مٹی کے تہوں کے بارے میں معلومات زمین کے اوپر رہتے ہوئے حاصل کر سکے، ورنہ اکثر و بیشتر زمین کی تہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے سوراخ کرنا پڑتا ہے اور نکلنے والی مٹی کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین کس قدر مضبوط ہے اور اس حد تک کمزور۔ سوراخ بنانے کا خرچہ اور اس کے بعد لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹنگ ایک بہت ہی مشکل پروسیس ہے جس میں کافی وقت بھی لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر سنک ہول کے نمودار ہونے سے پہلے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ زیر زمین کس طرح کے عوامل چل رہے ہیں اور سنک ہول کب اور کہاں کس وقت نمودار ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایک سائنسی اور قدرتی مظہر ہے، لیکن حالیہ وقتوں میں یہ بہت تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پر امریکہ، یورپ اور عرب ممالک میں زمین دھنسنے کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان علاقوں میں راتوں رات سنک ہول نمودار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک ایک ہی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جب کوئی مکان سنک ہول بننے کی وجہ سے متاثر ہوا ہو اور اس میں رہنے والے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جب ایک آباد گھر کے نیچے زمین اچانک سے بیٹھ گئی اور پورے کا پورا مکان زمین کی تہ میں غائب ہو گیا۔ زمین کی تہ میں غائب ہونے والے ان گھروں میں سے آج تک بہت ہی کم لوگوں کی لاشیں نکالی جا سکی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ گڑھے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی لاشیں تک نہیں ملتی۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آخر یہ قدرتی مظہر اتنی تیزی سے رونما کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب اکثر و بیشتر سائنسی کانفرنسز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آخر یہ واقعات اتنی تیزی سے رونما کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک سائنسی وجہ ہے۔ دراصل مٹی پوری طرح سے پیک ہوتی ہے تو اس کے درمیان پانی کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی۔ جب اس مٹی کے نیچے موجود پانی کی مقدار کم ہو جائے تو نیچے بننے والے خلا کی وجہ سے اوپر والی مٹی کی تہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے ذرات تھوڑے تھوڑے کر کے جھڑنے لگتے ہیں اور زمین کی تہوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہی دراڑیں آہستہ آہستہ وہاں موجود نمی کو اوپر بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں اور پھر تھوڑے ہی وقت میں مٹی کی وہ تہ پوری طرح سے نمی سے بھر جاتی ہے اور مکمل طور پر کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سنک ہول نمودار ہوتا ہے۔ ناظرین، سنک ہول کو عربی میں خسیف الارض کہتے ہیں۔ خسیف الارض یعنی کہ زمین کا یوں دھنسنا ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں مروی ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نمودار نہیں ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام اس کے مقابلے میں نہیں نکلیں گے جب تک دنیا کے مشرق و مغرب میں 3 جگہوں پر بڑے بڑے زمین کے دھنسنے کے واقعات رونما نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ واقعات اتنے بڑے ہوں گے کہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں پر زمین دھنسنے کے واقعات رونما ہوں وہاں دنیا کا کوئی بہت ہی اہم اسٹریٹجک علاقہ موجود ہو یا کسی بہت بڑی آبادی کو زمین میں دھنسا دیا جائے۔ یہی نشانی دجال کے ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہوگی اور یہیں سے قیامت کا آغاز بھی ہوگا، کیونکہ جب یہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تب قیامت کے قائم ہونے میں بمشکل 1 سے 1.5 صدی کا وقفہ باقی رہ جائے گا۔ ناظرین، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے زمین کے دھنسنے کے یہ واقعات جن کے رونما ہونے میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دراصل ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک آ رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب خسیف الارض کے وہ بڑے واقعات بھی رونما ہو جائیں گے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ احادیث اور روایات سننے اور پھر آگے بڑھ جانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث کے مطابق آخری وقت میں ایسے مسلمان بہت کم ہوں گے جو اپنے ایمان پر قائم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ کرتے ہوں گے۔ یہی وہ مسلمان ہوں گے جو شرک سے پاک ہوں گے اور اللہ کے ان لشکروں میں شریک ہوں گے جو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے اور اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا کام کرے گا۔ ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گناہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے کی چیزیں اور رقص و سرور میں راتیں گزاریں گے
جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی۔ جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہنے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخو بن سے اڑا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل کیے جائیں جن پر اللہ رب العزت انعامات نازل فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔